ایک اللہ کی ذات ہے، ایک اللہ کا ارادہ ہے۔ اللہ کا ارادہ ہے کہ آل محمد پر رحمتیں نازل ہوں، اور ٹھیک اللہ تعالیٰ اسی طرح چاہتا ہے کہ مومنین بھی آل محمد پر رحمتیں نازل کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے پاس رحمتیں ہوں گی تو میں نازل کروں گا، میں رحمتوں سے پیچھے، میرے پاس کوئی رحمت نہیں ہے، اور یہ کیسے ممکن ہو کہ میں رحمت للعالمین پر رحمت نازل کروں؟ ایسا ممکن نہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ ہم درود پڑھتے ہیں کہ اے میرے اللہ، جیسے تو کر رہا ہے رحمتیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ویسی رحمتیں محمد پر ہوں۔ اب محمد پر رحمتیں کیسی ہوں؟ اگر میں چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھوں کہ آل محمد پر ہماری بھیجی ہوئی رحمتوں کا کیا اثر ہوگا؟ کیا ان کے وقار میں کوئی اضافہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ یہ ٹھیک اسی طرح ہے کہ اگر ہماری عبادتوں سے اللہ بڑھتا ہے تو عبادتیں اللہ کے کام آ رہی ہیں، اگر ہماری عبادتوں سے اللہ بلند ہو رہا ہے تو پھر تو ہم مانیں گے کہ ہماری عبادتیں اللہ کے کام آ رہی ہیں۔ لیکن ہماری عبادتیں کرنے سے اللہ کی وحدانیت بڑھ نہیں رہی، وہ جیسا ہے وہ ویسا ہی ہے۔ اس کی عبادت کرنے سے ہمارا مرتبہ بڑھ رہا ہے۔ پہنچ رہی نا بات؟ اب اس طرح ہم بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم جو درود پڑھ رہے ہیں اس سے آل محمد کا وقار بلند نہیں ہوتا، پڑھنے والے کا مرتبہ بلند ہو جاتا۔ تم کفر سے نکل کر مومنوں میں آ جاتے ہیں صرف ایک نام لے کر، ایک عبادت ہے جو کر کے تم کافروں سے نکل کر مسلمانوں میں داخل ہو جاتے، مسلمانوں سے پھر مومنوں میں داخل ہو جاتا۔ اب میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم صرف یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو درود ہے یہ کیا ہے۔ ہم لفظی معنی نہیں پوچھنا چاہ رہے، ہم اس کی حقیقت پوچھنا چاہ رہے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے۔ آپ نے درود پڑھا، ابھی ہم مسلسل درود پڑھے تھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ ہماری زبان سے ایک ظاہری لفظ نکلے، ایک اس کی روحانیت ہے، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے، اس لیے اے مومنو تم بھی درود پڑھا کرو۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ جس طرح اس کی زبان سے نور نکلتا ہے، ٹھیک اسی طرح مومنوں کی زبان سے بھی پھر نور نکلے۔ اب ذرا غور کیجیے گا، منافق بھی درود پڑھ لیتا ہے لیکن اس کی زبان سے نور نہیں نکل سکتا، کیونکہ اس کا دل کچھ اور کہہ رہا ہے، زبان کچھ اور کہہ رہی ہے۔ مومنوں میں فرق یہ ہے کہ دل جو کہہ رہا ہے زبان اس کی تصدیق کرتا ہے، اور اسی طرح ہمارے منہ سے ایک نور نکلتا ہے۔ ابھی بھی بات سمجھ سے تھوڑی سی بالا تر ہوگا، لیکن ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہ رہے، آپ کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہ رہے ہیں۔ یہ جو قرآن پاک ہے یہ کیا ہے؟ اگر اس کا تعارف پوچھا جائے قرآن کیا ہے تو قرآن کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ اللہ کا نور ہے۔ صرف اتنا پوچھا چاہ رہے ہیں، وہ جو کاغذ پہ لکھا ہوا ہے وہ نور ہے، جو آپ اپنے ہاتھوں سے لکھا وہ نور ہے۔ یہاں پہ اکثر لوگ خاموش ہو جائیں گے، شک میں پڑ جائیں گے، نور ہے نہیں ہے، کیونکہ سیاہی اپنی ہاتھوں سے بنائی ہے، قلم اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اس روشنائی سے لکھ دیا، اب یہ نور ہے۔ پھر دل نے کہا کہ نہیں، یہ نور کیسے ہو سکتا ہے، اس کی تخلیق تو ہم نے کی، اس کی بناوٹ ہم نے کی۔ اچھا، وہ جو آپ نے اپنے منہ سے پڑھا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا اپنے منہ سے کوئی قرآن کی آیت پڑھی، ہم اتنا پوچھ رہے یہ خدا کا نور ہے؟ آپ نے فوراً کہا یہ خدا کا نور ہے جو ہم بیان فرما رہے ہیں۔ بالکل آسانی سے ہم اپنے موضوع کی حقیقت تک پہنچنا چاہ رہے ہیں۔ قرآن ہمارے منہ سے نکلا،
ہم اسے تسلیم کر رہے ہیں یہ نور ہے. یہی قرآن منافق بھی پڑھتا ہے مگر یہ نور نہیں ہے. اب ہمارے پاس ایک دلیل ہے. مردہ شے میں کوئی روح آ جائے تو اسے اگر ہماری طرف سے آ جائے تو اسے ہم زندگی نہیں کہتے. سمجھ میں آ رہی؟ قرآن پاک میں ایک طرف حوالہ یہ ہے کہ وہ شخص پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا، اب وہ لوگوں میں چلتا پھرتا. اب انسان جب یہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کے منہ سے نور نکلتا، اس کی زبان سے نور نکلتا، لیکن منافق کی زبان سے نہیں نکلتا. اس کی ایک چھوٹی سی وجہ ہے. جب آپ نے دیکھنا ہونا کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے، یہ تھوڑا سا متنازع بات ہو سکتی لیکن ہم اپنے سننے والوں کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتے. آپ میں سے بہت سارے لوگ میری بات کی تائید کریں گے کہ جب بھی کبھی آل محمد پر تذکرہ ہو رہا اور آپ اپنی زبان سے آل محمد کے بارے میں تذکرہ کر رہے ہوں کہ آل محمد نے ایسا کہا، آل محمد ایسے ہیں، آل محمد ویسے ہیں، یا قرآن ایسا کہتا ہے، تو آپ اس وقت کوئی حوالہ سوچتے نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم حوالہ سوچتے نہیں. کون ہے جو ہمارے اندر حوالے بار بار نکال رہا ہے؟ یہ تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. کون ہے یہ جو بار بار نکال رہا ہے؟ اگر کوئی شخص آپ سے بحث کر رہا ہے، مباحثہ کر رہا ہے، مناظرہ کر رہا ہے اور وہ بار بار سوچنے پہ مجبور ہو رہا ہے کہ کس کتاب میں لکھا تھا کہ ماتم کرنا جائز نہیں، اگر وہ سوچنے پہ مجبور ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی زبان سے نور نہیں نکلتا. اب قرآن کی آیت آپ کے سامنے ہے، وہ شخص پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا. زندہ کرنے کے لیے اس میں ایک روح پھونکی جاتی ہے. ایک روح ہے جو ماں کے پیٹ میں تمہیں ملتی ہے، ایک روح ہے جو دنیا میں چلتے پھرتے تمہیں عطا ہوتی ہے. ان دونوں میں فرق ہے. جب ماں کے پیٹ سے نکلتے ہو جو روح ہے وہ تمہیں یہ نہیں بتاتی کہ تم نے کھانا کیسے ہے، تم نے پینا کیسے، تم نے اٹھنا کیسے، تم نے چلنا کیسے. یہ وہ روح نہیں بتاتی جو ماں کے پیٹ سے ملی. لیکن جب دنیا میں آپ نے اپنی فطرت کو ساتھ ملا کر سیکھ لیا چلنا پھرنا، کھانا سونا، جاگنا اٹھنا، اس طرح کے یہ جو فطرت پر مبنی کام ہے آپ نے سیکھ لیے، اس کے بعد آپ کو ایک اور روح ملی. اس روح کا نام ہے علم. جیسے ہم وہ کتابی علم کی بات نہیں کر رہے، کسی عالم کے پاس بیٹھنے والا علم، کسی محدث کے پاس بیٹھ کر ملنے والا علم، ہم اس کی بات کر رہے ہیں. آل محمد کے کسی فرد کا یہ کہنا ہے کہ 1000 کتاب پڑھنے سے بہتر ہے کہ تم کسی عالم کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، تمہیں 1000 کتاب کا نچوڑ تمہارے سامنے رکھ دے گا. اب ہم صرف اتنا پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جتنے بھی تشریف فرمائے سارے عزادار ہیں ماتم جناب علی اکبر علیہ السلام ہے. ہم اتنا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ نے یہ جو کربلا کا علم ہے یا آل محمد کا علم ہے کس کتاب سے لیا؟ کتاب کو یاد ہے. کتابوں والوں سے آپ جھگڑ رہے ہیں کس بنیاد پر؟ تھوڑا سا ذرا غور کیجیے گا. آپ کس بنیاد پر، کہ کون سی طاقت ہے آپ کے پاس جس سے آپ کتابوں والوں کے ساتھ آپ پوری ٹکر لے رہے ہیں؟ اور کتابوں والے تھوڑے سے گھبراہٹ کا شکار ہیں، نہ جانے کہاں سے کیا بات کر دیں. اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جب بات کرتے ہیں تو خود پہ حیرانی ہوتی یہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اور یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ ان کے دلوں میں آل محمد کی طرف سے عطا کردہ نور ان کے دلوں پر نازل ہو چکا ہے. اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کی کوئی آیت اگر پہاڑ پہ نازل ہو تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، آپ کے دلوں پہ نازل ہو رہی ہے. اور ذرا غور کیجیے گا، یہ کوئی عشق پر مبنی بات نہیں ہے، ہمارے پاس اس کی دلیل موجود ہے. قرآن اگر کسی پہاڑ پہ اترے ریزہ ریزہ کر، آپ کے دلوں میں آل محمد کا ذکر ہے، یہ لرز تو نہیں رہا. اس کی وجہ جانتے ہیں؟ ہر وہ شے
جس میں آپ نے آل محمد کے ذکر کو رکھنا ہو اور خطرہ ہو کہ یہ کہیں ٹوٹ نہ جائے، تو کم از کم اس جگہ کو پہلے کعبہ بنانا پڑتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ واحد کعبہ ہے یا محمد کا دل ہے جہاں پر قرآن اترے، آل محمد کے نام اترے، تو یہ ریزہ نہیں ہوتے، اس کے علاوہ کہیں پر بھی اترے۔ علم جان لیوا بھی ہے، لفظ تھوڑا سا نیا سا محسوس ہو رہا ہوگا۔ علم جان لیوا بھی ہے اگر دل گوشت کا ہے، اگر دل کمزور ہے تو علم جان لیوا ہے۔ اور سوالیہ نشان سے محسوس ہو رہے علم جان لیوا۔ موسیٰ کے ساتھ جو 40 گئے تھے کیا لینے گئے تھے؟ کیا لینے گئے تھے؟ دیدار۔ مقصد کیا تھا؟ علم میں آ جائے، وہ دیکھنے میں کیسا ہے۔